بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیب ترامیم والے کیس کی سماعت تو ہوئی، لیکن عمران خان کو دکھایا نہیں گیا۔ ایسا خوف ایک آدمی کا طاری ہے۔ امیر انیس نے کہا تھا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ جب ایک آدمی تہیہ کر لیتا ہے گندے، فرسودہ، گھٹیا، گن کھائے ہوئے نظام کے خلاف بغاوت کا، اور ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے عوامی تائید بھی حاصل ہوتی ہے، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا یہ عوامی انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے، ٹیکنیکل کیس ہے۔ اگر یہ عوامی انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے تو پہلے کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ اور باقی کون سا کیس ہے جو اس سے زیادہ اہم تھے؟ اگر آج دکھایا جاتا تو لاکھوں نہیں شاید کروڑوں آدمی سے دیکھتے اور ایک نئی تاریخ رقم ہو جاتی۔ تو خوف ہے جو حساب پہ طاری ہے۔ عمران خان بارہ ریلیکس تھے اور وہ معمول سے زیادہ کمفرٹیبل نظر آئے، جینز کی پتلون اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، فیروزی رنگ کی تسبیح تھی، اور ان کے لہجے اور لباس کے بارے میں عدالت میں سرگوشیاں ہوتی رہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا عمران خان سے، آپ خود دلائل دینا پسند کریں گے یا خواجہ حارث پہ انحصار کریں گے؟ عمران خان نے کہا آدھا گھنٹہ دلائل تو میں دینا چاہتا ہوں، تو قید تنہائی میں ہوں، مجھے تیاری کے لیے موقع نہیں ملتا، مواد نہیں ملتا، نہ ہی وکلاء سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ ایک کرنل صاحب ہیں جو ملاقاتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، معاملات کو۔ پہلے بھی وکلاء سے ملنا چاہتا تھا مگر یہ ممکن نہیں ہوا، آپ وکلاء سے ملاقات کا حکم جاری کریں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کے سامنے یہ حکم لکھوا دیں گے، لیکن یہ کہا کہ اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات حاصل کریں گے تو آپ کو نہیں سنا جائے گا۔ یہ بڑے تعجب خیز بات ہے۔ ایک دو اور بھی بہت تعجب خیز واقعات رونما ہوئے۔ عمران خان نے کہا کہ کسی قانونی شخصیت سے مشورے کی تو ضرورت ہے تیاری کے لیے، آپ سے بات کرنے کا موقع شاید دوبارہ نہ ملے۔ یعنی انہوں نے اپنا تحمل بھی برقرار رکھا، جوش و جذبے میں تھے مگر تحمل بھی برقرار رکھا۔ ایک دوست کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ ایک پروفیسر لگ رہے تھے آج، سیاسی لیڈر کی بجائے۔ یہ بھی کہا عمران خان نے کہ 8 فروری کو انسانی حقوق کی پامالی پر میری 2 درخواستیں زیر التوا ہیں۔ پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ کے وکیل کون ہیں؟ انہوں نے کہا حامد علی خان۔ تو انہوں نے کہا حامد علی خان کو معلوم ہے کہ کیسز کو کیسے جلد مقرر کرایا جاتا ہے۔ خان نے کہا یہ ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تاریخ کا اعلان شیڈول دیکھ کر کریں گے۔ ملتوی کر دی بعد میں سماعت، ظاہر ہے ملتوی کر دی اور کوئی تاریخ بھی نہیں دی۔ اس سے پہلے مخدوم علی خان نے جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے دلائل دیے، مکمل کیے اپنے دلائل، اور اس نے درخواست کی تھی پچھلی دفعہ بھی کے پی حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہ براہ راست دکھائی جائے۔ بہرحال وہ تو مسترد کر دی گئی، اور اس میں محفوظ فیصلہ، وہ چونکہ پہلے ہی درخواست کی ہوئی تھی، اس فیصلہ محفوظ تھا، وہ سنا دیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ سنایا جانا چاہیے، براہ راست دکھایا جانا چاہیے مقدمے کی کارروائی۔ قاضی صاحب کو بڑا اس پہ اصرار رہا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اس سے عدالت کا تاثر بہتر ہوگا۔ ہاں یقیناً بہتر ہوتا ہے اس سے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ان کا موقف یہ ہے کہ یہ سنایا جانا چاہیے براہ راست، یہ تاثر نہ ہو کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا جس عطا عمر بندیال نے ان کی عمران خان کی درخواست کے حق میں۔ اب وفاقی حکومت نے اس کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ لطیفہ اس میں یہ ہے کہ ٹھیک اس وقت جب یہ درخواست سپریم کورٹ میں سنی جا رہی ہے، معلوم نہیں اب اس پہ قانون دان کیا کہتے ہیں اور عدالت سے اس پہ رجوع کیوں نہیں کیا گیا،
کہ اس وقت مزید ترامیم کی جا رہی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو حکومت کو سازگار ہے وہ اندھا دھند کی جا رہی ہے۔ جیسے حضرت من اللہ نے ایک موقع پر کہا وزیر اعظم کو کہیں شہباز شریف صاحب کو کہ جوڈیشری میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ یہ ایسا سوال ہے غالباً جس کا کوئی جواب حکومت کے پاس نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ بہرحال جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف مہم جاری ہے، اور ظاہر ہے جاری ہی رہے گی۔ عمران خان نے جب یہ کہا کہ کرنل صاحب ملاقاتیں کنٹرول کرتے ہیں، انہیں کہہ دیں کہ ملاقات ہو جائے، تو اس پر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ عمران خان نے احساس دلانے کی کوشش کی کہ عدالت بہت سے معاملات میں اس نے عدالت نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، لیکن بند ہی رکھیں گے، کیا کریں گے بیچارے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا نیب ترامیم سے ملزموں کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے، ان کے حق میں جاتی ہیں ترامیم؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ جی نہیں، بلکہ نیب ترامیم سے جرائم کی نوعیت بازی ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اس پر کیا نیب سیکشن 9A میں تبدیلی کر کے نواز شریف کی سزا ختم نہیں کی گئی؟ نواز شریف کے اثاثوں کا کیس تھا جو بار ثبوت والی شک ختم کر دی گئی۔ عمران خان کی تصویر کو روکنے کے لیے بہت غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے، کوئی اسے دیکھ نہ لے کوئی اسے دیکھ نہ لے، ہیں جی، اتنا حساب پہ وہ مسلط ہے، اس قدر خوفناک حد تک کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ شرکاء کی جامع تلاشی لی گئی، اور جناب وہ سکرین کے ارد گرد بڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اچانک اخبار نویسوں سے سوال کیا۔ وہ اخبار نویس ہاتھ کھڑے کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، ایک نے بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ پھر انہوں نے پوچھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، تو وہ ہاتھ کھڑے، سبھی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میڈیا کہاں آزاد ہے؟ میڈیا پہ تو منہ میں لقمہ ڈالا جا رہا ہے اور خوف دلایا جا رہا ہے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے جب وہ سماعت کا ذکر تھا، آئندہ سماعت کا، تو جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ بھی یقینی بنائیں کہ خواجہ حارث یعنی عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ آئندہ پیشی تک جو گرفتار ہی نہ ہو جائیں۔ اس پر عدالت میں کہا پڑا۔ بات یہ ہے، پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے، مقتدر یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی حمایت بے شک غیر معمولی ہے، لیکن ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا، اور ایجیٹیشن کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک مطلب خود فریبی ان کا خیال ہے، کچھ ایسے معاشی اور سیاسی اقدامات کیے جائیں گے کہ جس سے استحکام پیدا ہو جائے۔ استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ استحکام سیاسی استحکام سے ہوتا ہے، معیشت کبھی پنپتی نہیں ہے۔ یہ ایم او یوز یہاں ہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، نہ کو لوکل لوگ نہیں انویسٹمنٹ کر رہے تو باہر والے کیا کریں گے؟ ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آزاد کشمیر کے جو واقعات ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں ہوئے ہیں، پختونخوا میں ہوئے ہیں، اسے سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ مینیج کریں گے، کسی نہ کسی طرح اس کو محدود کریں گے۔ مسئلہ دوسرا ہے اس کے ساتھ، جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، جو کچھ گلگت بلتستان میں ہوا، جو کچھ پختونخوا میں ہوا، اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس نظام کو، اس گھن کھائے ہوئے فرسودہ ظالمانہ نظام کو برقرار رکھنے میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومتی اقدامات کو اور الیکشن کے نتائج کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی سیٹیں تو بالکل بچتی نظر نہیں آتی، اور بھی اگر یہ یعنی مقدمات جو ہے وہ تیزی سے ٹیک اپ کیے جائیں گے تو یہ حکومت بچ سکتی ہی نہیں ہے۔
عدلیہ کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تجزیہ کاروں کے ذریعے، یہ ہو جائے گا، ہنگامی حالت نافذ ہو جائے گی، مارشاء اللہ لگ جائے گا یہ، حتیٰ کہ خود نواز شریف صاحب نے کہا کالی بھیڑیں ہیں خوفزدہ کرنے کے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو کوششیں ہوتی رہیں، جلغار کی گئی، گالیاں دی گئی، کریکٹر اسیسینیشن ججوں کی گئی، کیمرے لگائے گئے، اب مہمات چلائی گئیں، استعفے لیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، اور پشاور ہائی کورٹ کے جج تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں ایسا جو کسی کو پسند نہیں ہوتا تو نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے ٹیلی فون آتے ہیں، افغانستان تک سے ٹیلی فون آتے ہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی کی افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں۔ بجٹ پیش ہونے والا بجٹ، اور بجٹ میں کتنے ٹیکس لگیں گے؟ 1000 ارب روپے کے، جو دراصل 1000 ارب روپے کے نہیں ہوں گے، 1000 ارب روپے کے نہیں ہوں گے وہ بجٹ ٹیکس جو ہیں، وہ ٹیکس بہت زیادہ ہوں گے، اور منی بجٹ کا بھی خطرہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے پیش کیا جاتا رہے گا۔ تو سیٹیں میں نے آپ سے عرض کیا ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہیں، نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندازہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ اب تک کی سماعت کے میں تینوں ممبران کا مقدمہ انتخابی وہ عمل میں دھاندلی کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ فارم 45 لے کے وہ آ ہی نہیں رہے، حاضر ہی نہیں ہو رہے۔ آج اسلام آباد کے حلقہ 48 اور NH 46 کی زرداریوں پر سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹریبونل کے جناب جسٹس طارق جہانگیری نے زرداریاں سنی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور PTI کے امیدوار علی بخاری کے فارم 45 میچ کر گئے، فارم میچ کر گئے، دیٹس اٹ۔ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ الیکشن ٹریبونل نے اس کا موازنہ کیا، ایک حلقے سے نون لیگی امیدوار انجم عقیل ٹریبونل کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے۔ جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا یہ سول مقدمات نہیں ہیں کہ التوا مانگیں کہ اہم معاملہ ہے، اگلی سماعت پر نہ آئے تو فیصلہ کر دوں گا۔ جسٹس صاحب جلد فیصلہ کرنے کے ایک موڈ میں ہیں، ظاہر ہے فیصلہ ہونا چاہیے، یہ لٹکتی رہتی ہے 5 سال اپنا۔ NH 48 اسلام آباد کے لیگی رہنما کے وکیل نے موقف یہ اختیار کیا کہ ہمیں تصدیق شدہ فارم 45 نہیں ملے۔ الیکشن ٹریبونل کے جج طارق جہانگیری نے ریمارکس دیے، یہ کیسے وہ فارم تو اسی وقت مل جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو سب چیزیں مہیا کرتا ہے، انہوں نے امیدوار پر 15,000 جرمانہ عائد کیا، پہلے بھی کچھ جرمانہ عائد ہو چکا ہے۔ ریٹرننگ افسر آج بھی غیر حاضر ہے، جج کا شدید اظہار برہمی، جیل بھیجنے کا اندیت اشارہ دیا، جیل بھیج دوں گا ان سب کو، یعنی جو لوگ حاضر نہیں ہوں گے، عدالت کے احکامات کو جو تعمیل نہیں کرے۔ ٹریبونلز کے جج نے جیتنے والے امیدواروں کی جانب سے مصدقہ فارم 45، 46، 47 جمع نہ کروانے کی صورت میں ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے، اندیا جس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا۔ پچھلی سماعت پہ جسٹس صاحب نے کہا تھا NH 47 کا ایک بھی فارم 45 ٹیمپرڈ جمع ہوا تو عدالت سے ڈائریکٹ جیل بھیجے گی، اور قرآن پر بیان حلفی بھی دینا ہوگا۔ پھر آج طارق فضل چودھری کے وکیل نے کورٹ میں کہا کہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ فارم 45 کیوں موجود نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، تحریک لبیک کے پاس ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اس سے پہلے پتن تنظیم کے سرور باری صاحب، مشہور سرور باری صاحب آپ انہیں جانتے ہی ہیں، تینوں قومی اسمبلیوں کی آڈٹ رپورٹ کا تحقیقاتی تجزیہ پیش کر چکے ہیں، جس کا مطلب تینوں حلقوں میں فارم 45 کے امیدوار کامیاب ہو، صرف کامیاب نہیں ہوئے، 40، 50,000، 60,000 کی اکثریت سے کامیاب، اور اس کے باوجود کامیاب ہوئے کہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی، تائید اور تجویز کنندگان کو پکڑا جا رہا تھا، اور کاغذات چھینے جا رہے تھے، اور جلسہ کر نہیں سکتے تھے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات میں بھول گیا تھا، جسٹس اطہر من اللہ نے لقمہ دیا
کہ شاید میں نے عرض کیا ہے ابھی بھول جاتا ہوں میں بعض اوقات کہ خواجہ عارض کو کہیں گرفتار ہی نہ کر لے. معاشی حالت بہت مخدوش ہے, بہت بری حالت ہے. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مالی سال 2023-24 میں جو یعنی اب گزرنے والا ہے, چند دن رہ گیا, مجموعی بجٹ کا 58% ٹیکسوں کی آمدن کا 87% جو بنتا ہے پرانے قرضوں اور شرح سود کی ادائیگی میں چلا گیا. واضح رہے کہ مجموعی بجٹ میں ٹیکسوں کے علاوہ دیگر ذرائع سے ہونے والی آمدن اور نئے قرضے بھی شامل ہوتے ہیں. عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے مشہور اخبار نویس مہدی حسن کو, امریکی اخبار نویس ہیں یہ, اس پر مسلم لیگ کی رہنما عناب پرویز بٹ نے کیا کن لوگوں کا نام لینا پڑتا ہے یار, ہاں جی, پیڈ لکھ لے, پیڈ ہے مطلب یہ اس کے پیسے لے گئے. اس پر مہدی حسن نے تفصیلی جواب کے ساتھ پاکستانی پارلیمنٹیرین کے بارے میں لکھا. تصور کیجئے یہ جاہل, سازشی اور منتخب ہے, یہ جاہل اور سازشی منتخب ہے. مزید لکھا کہ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والی پاکستانی سیاستدان ایک سازشی تھیوری کو آگے بڑھا رہی ہے کہ مجھے عمران خان کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے معاوضہ دیا گیا ہے. انٹرویو پوسٹ پر ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ان کی ویب سائٹ ZETEO اس کا نام ہے, اس پہ معاوضہ ادا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. عمران خان کا انٹرویو جو ہے لوگ ظاہر ہے معاوضہ ادا کر کے بھی دیکھیں گے, عام طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آج سپریم کورٹ میں نیب کی ترمیمی وہ کیس کی سماعت کے درمیان یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا وہ سزا ان کی نواز شریف کی ختم نہیں کی, نہ ختم کیا کی گئی, ایئرپورٹ پہ جا کے تو نشانات لگوائے گئے. اب لوگ آنکھیں بند کر لیں اور یہ دعوے کریں کہ جی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی, تو اس کا کیا علاج ہے. عمران خان کا جو انٹرویو ہے اس میں ایک نقطہ نہیں میں عرض کر سکا تھا. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ دبئی لیگز پر محسن نقوی کو جواب دہ ہونا ہوگا. قوم کو بتانا ہوگا کہ جب محسن نقوی اور اس کی بیوی کا سارا کاروبار پاکستان میں ہے تو جائیداد کی خریداری کے لیے پیسے باہر کیسے منتقل کیا. اس طرح گندم سکینڈل کا بھی جواب دینا ہوگا. یہ تو آپ کو پتہ ہے. ایک اور نقطہ ہے امپورٹنٹ, اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ کل تو کچھ بات کی تھی ویسے. وہ انہوں نے کہا کہ برطانوی ہائی کمشنر کے نام جو خط لکھا ہے, تو اب اس میں 2 سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک یہ کہ بلے چھیننے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ تو ریویو زیر اتباع ہے. تو اب اگر انہوں نے فیصلہ ہی دے دیا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے, تو پھر یہ کیسے, اس کے بارے میں کیا کہا جائے. اور یہ پوچھا جا رہا ہے سوال کہ عمران خان اگر اعتراض کرتے ہیں امریکہ پر تو وہ تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں 2 ملکوں کے, اور ان پہ مقدمات بنتے ہیں اور کمپین چلتی ہے. تو قاضی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس سے برطانیہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے. یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں. عمران خان کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کی پراپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا. FIA کا ایک سائبر ونگ ہے, وہ اس طرح کی شکایات وہ کرتا ہے. وہ موصوف تو خود اپنا ظاہرہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اب وہ کن لوگوں سے بات کرے گا, کن سے تفتیش کرے گا, کنہوں نے کیا. ہاں جی, اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر گور خان سے, عمر ایوب سے اور رؤوف حسن سے بات چیت کی جائے گی. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پروپیگنڈا یہ جو ہے, یہ جو وہ تھا یعنی کلپ جو تھا وہ بنایا کس نے, جاری کس نے کیا. اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اگر ان کی طرف سے نہیں ہوا تو انہیں اپنا درخواست دینی پڑے گی کہ یہ جو ہے یہ بند کر دیا جائے. سوشل میڈیا پر اطہر من اللہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. خاور مانیکا کو گزشتہ روز عدالت میں ایک وکیل نے تھپڑ مارا تھا. اس واقعے پر PTI کے کئی وکلاء بشمول نعیم پنجوتھا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا, جبکہ رؤوف حسن پر چاقو سے حملہ کیا گیا تو اس پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں درج ہوا تھا.
یعنی ان کی شہرت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور 7 دن تک تو میں نے چیک کیا تھا ان سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا تھا. اب پتہ نہیں رابطہ کیا ہو تو معلوم نہیں کیا صورتحال ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا ہے جناب کہ لاہور کے جناح ہاسپٹل میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا جا رہا تھا، اس کا نام بدل دیا گیا ہے. اور غور فرمائیے کس کے نام پہ رکھا گیا، اس کا نام بھی بدل دیا، ادارے کا نام بھی بدل دیا، اور قائد اعظم کا نام بھی ہٹا دیا گیا. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اب اس کا نام رکھ دیا گیا. بورڈ آف مینجمنٹ نے اجازت دی، اب اس کا نام ہوگا مریم نواز وارڈ. فی الحال اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ.